یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی میں آپ کا دشمن ہوں، میں اسلام کا دشمن ہوں، میں مسلمانوں کا دشمن ہوں، میں انسانیت کا دشمن ہوں. یہ نہیں کہتا وہ آپ کو. وہ اسلام کے لبادے میں آئے، وہ لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھا کے آئے گا. مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے. یہ بیسٹ ٹول. اگر آپ کو بتاؤ کہ سامنے اسلام دشمن طاقت ہے، قوت ہے، تو آپ پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے نا اسے. لیکن آپ کی شکلیں بھی مسلمانوں جیسی بنا کے آ جائے تو اچھی خاصی تعداد تو کنفیوز ہو جائے گی کہ کیا کریں. نعرہ بھی وہی ہو، باتیں بھی وہی ہو، کام سارے الٹے ہوں. یہ دشمن کا آج کا حربہ نہیں ہے، یہ اس وقت کا حربہ ہے بنی اسرائیل سے. یہ آپ کے سامنے جو ایسی فوجیں بنا دی انہوں نے جس کے حلیے مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن کام سب کسی اور کے ایجنڈے پہ ہو رہا ہے. یہ مسلمانوں کو، خود مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی صفوں میں گھس کر آپ کے اساس کو، مسلمات کو نقصان. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کسی، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچاؤ. اور ہم اسلام کے نام پر اپنے ہی ملک کو جلا دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی دکانوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کیا مسلمان ہے. اسلام تو جنگ کے اندر کہہ رہا ہے کہ درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ. اسلام، کیونکہ رسول کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش جب کی جائے تو یہی ہوتا ہے. ذہن محترم، آج دنیا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، آج دنیا ٹی وی چینل، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، آج دنیا سٹوریز کے ذریعے سے، آج دنیا اینیمیشن، ایپلیکیشن، گیمز کے ذریعے سے جوانوں کے کانوں کو خراب کر رہی ہے، آنکھوں کو آلودہ کر رہی ہے. وہی جوان کیسے کھڑا ہوگا خدا کی بارگاہ میں؟ ساری محنت اس لیے ہے کہ یہ ایک جوان برباد ہو جائے. بس اتنی انویسٹمنٹ اس لیے ہے کہ یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے دنیا میں کہ یہ سب جمع ہوں اور اس ایک کے امت بنے، یہ امت نہ بن پائے. اور ہم سب کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا. کیسے اپنے آپ کو خاص صاف کرے. یہ مجلس حسینی یہ پاک کرتی ہے، یہ طاہر بناتی ہے. جو یہاں پر آ کر گریہ کرتا ہے، روتا ہے، خود چاہے شہید مطہری فرماتے تھے کہ چاہے چھوٹا سا قطرہ بھی آپ کی آنکھ کا آنسو آتا ہے نا، یہ خدا اس قطرے کی وجہ سے بھی جہنم کی آگ سے بچا دے گا. مجلس ہے اس لیے، سب کے لیے ہے. یہ آؤ، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اس مظلومیت کو پہچانو، اس حقانیت کو پہچانو. یہ وارث انبیاء ہے جو کربلا آیا ہے، یہ وارث اوصیاء ہے، اولیاء ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے. اس کے مقابلے میں جو آیا ہے وہ رسول کے دین کو خاموش کرنا چاہتا ہے، بجھانا چاہتا ہے، دبانا چاہتا ہے. کوئی وحی نہیں تھی، کوئی حلال کوئی حرام نہیں ہے، اور امت خاموش ہے. جب امت خاموش ہو جائے، اس امت کو جگانے کے لیے شہید کے خون کے قطرے قوموں کو بیدار کرتے ہیں. شہید الشہداء نے جو قربانی دی ہے، آج اگر کوئی کہیں پہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، سب امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہے. آج مسلمان حج کر رہا ہے، آج مسلمان عمرے کر رہا ہے، یہ سب امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے. ورنہ وہ دین کی شکل جو 50-61 ہجری میں تھی، اگر وہ چند عرصے بھی کنٹینیو چلتی تو آج اسلام کدھر ہونا تھا. اس لیے بہرحال اپنے آپ کو پہچانے، ملکی سطح پر حد اقل اپنے آپ اتحاد پیدا کریں، مسلمان آپس میں، شیعہ آپس میں، اور اصل ہدف کی طرف بڑھیں. خدا نے انسان سے بندگی مانگی ہے، بس
آج آپ بندگی کریں، خدا خود آپ کا انتخاب کرے گا۔ جوان پوچھتا ہے کہ میں امام زمانہ کے لیے کیا کروں، میں کیسے کروں؟ اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کریں کہ جو ایک جوان کے اندر ہونی چاہیے۔ خود امام آپ کا انتخاب کریں گے، خود امام زمانہ آپ کو اٹھائیں گے۔ جب انسان خود توبہ کرے، استغفار کرے، امام اس کو خود اپنے لے جاتے ہیں جانے والے۔ وہ واقعہ استاد فاطمی نیا کہ خدا ان کے درجات بلند کرے، بہت بڑے عارف دین، عالم دین تھے، کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ وہ بہرحال ان کا نام آیا تو میں ان کا ایک جملہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں، یعنی غرق نہیں ہوئے، برباد نہیں ہوئے، دنیا میں ڈوبے نہیں ہیں؟ ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اگر حضرت فاطمہ کی محبت ہے تو سمجھ لو خدا نے بچا کے رکھا ہوا۔ اللہ صلی اللہ محمد یار، وہ اپنے اندر دیکھو، کوئی بھی ہو، زمین کوئی بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ بہرحال مجھے توفیق ہوئی، فاطمیہ ہم سنتے تھے ایک شہر ہے پرتگال کے اندر، مجھے بھی توفیق ہوئی، میں بھی وہاں خاص طور پہ گیا، جا کے دیکھا۔ اور وہ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ دو بچیاں تھیں ایک زمانے میں، اور ان کی کتابیں بھی لکھی ہوئی انہوں نے کہ کوئی چیز تھی جو اوپر سے نور آیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم تھی، لیکن جو خاتون آئی تھیں انہوں نے اپنا نام فاطمہ بتایا تھا، اور آج تک وہ پورا منطقہ فاطمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ چرچ بنا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ کرسچن لوگ تھے وہاں پہ، کرسچن ہے، سب کچھ ویسے ہی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں، لوگ بڑے ارادت سے جاتے ہیں، پورا حصہ ہے اپنے آپ کو بڑے ادب سے، جیسے ہم لوگ اربعین میں پیدل جاتے ہیں، ان کے خاص ایام میں لوگ دور دور سے وہاں بھی پیدل آتے ہیں۔ نام فاطمہ، وہاں پر ایک چھوٹا سا امام بارگاہ ہے، اس کا نام لیڈی فاطمہ ایسوسی ایشن ہے۔ خود دیکھا کہ جو لوکل لوگ ہیں، کرسچن ہیں، جب وہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اس نام کی وجہ سے وہاں جھک کر ادب کرتے ہیں۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اگر تمہارے دل میں رسول کی بیٹی کی محبت ہے تو سمجھ لو خدا نے تمہیں بچا کے رکھا ہوا ہے۔